بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمران نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہیرا مانی نے رو رو کر پوری قوم سے معافی کیوں مانگی؟ نمبر 2، دعا زہرا کو عدالت میں پیش کیوں کیا گیا؟ نمبر 3، ظہیر کب گرفتار ہوگا؟ جی ہاں ناظرین، سب سے بڑا اور سب سے اہم پوائنٹ کہ ظہیر کب گرفتار ہوگا۔ پہلے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ ہیرا مانی نے رو رو کر پوری قوم سے معافی کیوں مانگی۔ ہیرا مانی کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا، میں نے 2 دن پہلے ایک سٹوری لکھی جس میں نے دعا زہرا اور ظہیر کے حق میں لکھا۔ مجھے تب تک پتہ نہیں تھا یہ معاملہ ایک اغوا کا ہے۔ دعا زہرا انڈر ایج ہے۔ میں دبئی میں موجود تھی، میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا، میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے، میں نے ذہن بنا لیا جو کہ غلط تھا۔ سوری کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے اور سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے بڑے سارے فینس جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور عوام سے ہی ایک سٹار ہوتا ہے اور عوام کو ناراض کرنا مجھے نہیں آتا اور نہ مجھ سے یہ ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری طرف سے کچھ تکلیف پہنچی ہو، اور مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ دعا زہرا کا کیس کیا ہے اور مانی نے مجھے بٹھایا، دکھایا اور بتایا تو میں کافی پریشان ہوئی دعا زہرا کے والدین کے لیے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے میں ایک بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب میں پریشان ہوتی یا اس وقت پریشان ہوں، اگر میرے ابو ہوتے تو وہ کتنا پریشان ہوتے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم ویڈیو نہ بناؤ، تم بات نہ کرو، لیکن میں ایک نیچرل ہوں، میں اپنے لوگوں سے وان آن وان بات کرنا چاہتی تھی۔ جو لوگ میرے بہت قریب ہیں انہوں نے جب یہ پڑھا وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ نہیں، اور مجھے واقعی نہیں پتہ تھا۔ ہیرا مانی نے یہ بھی کہا، لوگ یہ کہیں گے کہ ہیرا مانی روئی اور اس نے معافی مانگی، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ انسان جس بھی عہدے پر ہو، اگر اس نے غلطی کی ہو اسے معافی مانگنی چاہیے۔ تو میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں دعا زہرا کے والدین سے کہ وہ جس کرب سے گزر رہی ہیں اور وہ جس کرب سے گزرے ہوں گے، مجھے اب اندازہ ہوا کیونکہ اس وقت تک میں یوٹیوب کی کچھ چیزیں دیکھیں اور کچھ نیوز چینل پر ان کے انٹرویوز دیکھے اور مجھے لگا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ میری غلطی تھی، میرے نالج میں کمی تھی، میں ایموشنل ہو کر یہ بات لکھ دی۔ ہیرا مانی نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایکٹر ہوں اور جذباتی بھی ہوں، اور جذبات میں آ کر میں نے یہ باتیں لکھ دی جو کہ بہت غلط تھی اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ سب سے غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ میں سب سے پہلے انسان ہوں، بعد میں بیٹی، بہن، ماں، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے انسان ہوں تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرمندگی نہیں، اور معافی مانگنی چاہیے جب آپ غلط ہوں۔ اور میں چائلڈ میرج کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے 2 دن ہو گئے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں پاکستان واپس آئی اور میرے دوستوں نے کہا کہ تمہیں لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، میں اس لیے آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ دعا زہرا کے والدین سے بھی معافی مانگتی ہوں کیونکہ میں نے یہ غلط پوسٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ دعا زہرا اور دعا زہرا کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جی ہاں ناظرین، اب دوسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ دعا زہرا کو عدالت میں کیوں پیش کیا گیا۔ دعا زہرا کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب نے دعا زہرا سے یہ پوچھا کہ کیا وہ جس جگہ پر رہ رہی ہے وہ محفوظ ہے، کیا اس کو کھانے پینے کے لیے ملتا ہے یا نہیں؟ تو دعا زہرا نے بتایا کہ وہ جس جگہ پر موجود ہے اس کو سب کچھ کھانے کو ملتا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین تیسرے پوائنٹ پر، سب سے بڑا اور سب سے اہم پوائنٹ کہ ظہیر کب گرفتار ہوگا۔ ناظرین، ظہیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ظہیر کی ضمانت 25 جولائی تک ہوئی تھی۔ 25 جولائی کو زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ظہیر کی سنوائی نہیں ہو سکی اور ظہیر کو 31 جولائی تک حفاظتی ضمانت مل گئی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 اگست کو ظہیر عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پولیس اس کا چلان جمع کروائے گی۔ 1 اگست کو امید ہے کہ ظہیر اور اس کا بھائی گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ اقرار الحسن نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ظہیر نے عدالت میں یہ اعتراف جرم کر لیا ہے کہ دعا زہرا کو ظہیر اور اس کے گینگ نے ہی اغوا کیا ہے۔ ظہیر اور اس کا گینگ ہی دعا زہرا کو کراچی سے لاہور لے کر گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ 1 اگست کو ظہیر اور اس کا بھائی گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔